السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسی کہانی کی طرف چلتے ہیں جو بہت دلچسپ اور اچھی کہانی ہے۔ اس سے ہم کچھ سبق سیکھیں گے اور کچھ سبق بھی لیں گے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا کیا سبق ملتا ہے اور کیا کیا نصیحتیں ملتی ہیں۔ تو چلیے ہم آج اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی 4 بیویاں تھیں۔ بادشاہ چاروں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، مگر چوتھی بیوی جو اس کی تھی اور وہ اس کی نور نظر تھی، نور نگاہ تھی۔ بادشاہ اپنی چوتھی بیوی کے لیے بیش قیمت، بیش بہا قیمتی تحائف لاتا تھا اور باقی بیویوں سے بڑھ کر اس کی طرف اپنا جھکاؤ رکھتا تھا۔ بادشاہ کی تیسری بیوی انتہائی خوبصورت تھی اور بادشاہ ہمیشہ اس کو اپنے پاس تخت پر بٹھاتا تھا۔ اور بادشاہ کی دوسری جو بیوی تھی سمجھدار، بردبار، مہربان اور تحمل والی خاتون تھی۔ وہ بادشاہ جب بھی کسی مشکل سے دوچار ہوتا تھا اپنی دوسری بیوی سے مشورہ اور رائے لیا کرتا تھا اور اس کی مشوروں سے فائدہ حاصل کرتا تھا۔ بادشاہ کی پہلی بیوی انتہائی وفادار، فرما بردار اور ہر بات ماننے کے لیے تیار رہتی تھی۔ اس کا بادشاہ کی سلطنت حاصل کرنے اور بادشاہ بننے میں ایک بڑا کردار رہتا تھا، مگر بادشاہ اسے نظر انداز کر دیا تھا اور کبھی اس کے کسی کام کی تعریف بھی نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک روز بادشاہ بیمار پڑ گیا اور بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اسے اپنا سارو سامان، اپنی بادشاہت چھوڑ کر اور اپنی دنیا سے جانے کا وقت قریب نظر آنے لگا۔ بادشاہ بولا، میں کیسا بادشاہ ہوں، میری 4 بیویاں ہیں اور جب میں مروں گا تو میں تنہا مروں گا، میرے ساتھ ایک بھی بیوی ساتھ نہیں جائے گی۔ پھر وہ اپنی چوتھی بیوی سے بولا، میری نور نظر، میرے سامنے رہنے والی، میں مر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ قبر کی تنہائی میں میرا ساتھ دے سکو۔ چوتھی بیوی نے بادشاہ کی بات سن کر منہ دوسری طرف پھیر لیا اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ دوسری دفعہ بادشاہ نے اپنی تیسری بیوی سے یہی درخواست کی، مگر اس نے بھی ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ دونوں بیویوں کی ایسی باتیں سن کر، ایسی حالت دیکھ کر بادشاہ کا دل ڈوبنے لگا، ٹوٹنے لگا۔ اس نے دوسری بیوی سے ساتھ چلنے کی درخواست کی، مگر دوسری بیوی بولی، بادشاہ سلامت، آپ خود ہی تو فرماتے ہیں مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، لہٰذا یہ منزل آپ کو تنہائی پار کرنی پڑے گی۔ تینوں بیویوں کے بعد بادشاہ کو چوتھی بیوی کی آواز سنائی دی، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، جہاں بھی آپ جائیں گے میں ساتھ دوں گی۔ بادشاہ نے گردن چوتھی بیوی کی طرف گھمائی جو انتہائی لاغر، کمزور اور زرد نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ نے انتہائی رنجیدہ لہجے میں اس سے کہا، میری جان نظر، میرے نور نظر، ہائے افسوس، کاش میں نے تمہارا خیال اس وقت تک رکھا ہوتا جب میرے قبضہ قدرت میں اختیار تھا۔ یہ کہہ کر بادشاہ کا سر ایک طرف گر گیا اور اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ کہانی ہر انسان کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے، ہر انسان کی زندگی کے بارے میں بتاتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں 4 بیویاں ہوتی ہے۔ چوتھی بیوی اس کا جسم ہے جس کو وہ مضبوط رکھنے کے لیے، توانا رکھنے کے لیے وہ ساری زندگی کوشش کرتا ہے، مگر ایک دن اسے یہ جسم چھوڑنا پڑتا ہے۔ تیسری بیوی اس کا مال اور منصب اور دولت ہے، مرنے پر یہ بھی چھوٹ جاتا ہے اور دوسروں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ دوسری بیوی عزیز، رشتہ دار، دوست و احباب جو انسان کے مرنے کے بعد قبر تک اس کا ساتھ دیتے ہیں اور پھر واپس اپنی عارضی زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ پہلی بیوی انسان کی روح ہے اور ساری زندگی خوبصورت جسم حاصل کرنے کی چاہت اور خواہش، دولت و شوکت، شان حاصل کرنے کی آرزو اور عزیز و رشتہ داروں، دوستوں کی محفل ہمیں اس کی طرف غور کرنے کا وقت نہیں دیتی۔ جب ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے تب تک یہ ضعیف، کمزور اور لاغر ہو چکی ہوتی ہے۔
ایسے ہی بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اچھی اچھی کہانی سننے کے لیے اور اچھی اچھی باتوں کو جاننے کے لیے ہماری چینل اسلامک ہندوستان ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔